نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ محترم قابل قدر دینی بھائیو، حقیقت میں مومن اور سچا پکا مسلمان وہ ہوتا ہے جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تقاضے پر عمل کرتا ہے۔ مسلمان صرف کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو نہیں کہتے۔ میری اور آپ کی نظر میں تو مسلمان ہو سکتا ہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہو، تو میں اور آپ تو کہہ دیں گے کہ وہ مسلمان ہے، لیکن اس کلمے کے تقاضے پر عمل نہ کرے تو ایسا شخص اللہ کی نظر میں مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کہتے ہیں جس کا ظاہر اور باطن دونوں ایک ہو، دونوں کے اندر تفاوت نہیں ہونی چاہیے کہ ظاہر ایک ہے باطن ایک ہے، دکھا ایک رہا ہے کر ایک رہا ہے، کہہ ایک رہا ہے اور کر ایک رہا ہے۔ بلکہ جو وہ زبان سے کہے اس کو دل سے تسلیم کرے اور اس پر عمل کرے۔ نبی پاک علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام ہمارے آخری نبی ہیں، اور یہ دین اسلام آخری شریعت ہے، نہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا ہے، نہ اس شریعت کے بعد کوئی شریعت آنے والی ہے۔ آپ نبی آخر، آپ کی شریعت آخری۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، لوگو میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، مضبوطی سے تھامے رہو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ نمبر 1 کتاب اللہ، نمبر 2 سنت رسول اللہ۔ اگر کوئی شخص ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لے، مضبوطی سے تھام لے، یہ عزم مصمم کر لے کہ میری زندگی ان دو چیزوں سے کبھی نہیں ہٹے گی، ان دو چیزوں کو کبھی کراس نہیں کرے گی، میری پوری زندگی انہی دو چیزوں کے اطراف و اکناف میں رہے گی، اس طرح سے اگر وہ زندگی گزار کر وہ دنیا سے چلا جائے تو اس سے بڑا کامیاب اور خوش نصیب شخص کوئی نہیں۔ مسلمان عملی طور پر آج بہت کمزور ہو چکا ہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کا ظاہر و باطن دونوں یکساں ہوتا ہے، دل میں ایک، زبان پر ایک۔ یہ تو منافقوں کا طریقہ اور روش ہے، یہ ان کا طریقہ ہے۔
آج کا مسلمان عملی اعتبار سے بڑا کمزور ہے. دعوے تو بڑے بڑے کرتا ہے, اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, دین و شریعت کا پاسبان و نگہبان بتاتا ہے, حب نبوی کے دعوے کرتا ہے, عشق رسول کا دعویٰ کرتا ہے, لیکن عملی میدان میں جب دیکھا جاتا ہے تو وہ کوسوں دور ہوتے ہیں. ان کو عمل سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا, عمل سے انہیں کوئی تعلق نہیں, کوئی لگاؤ نہیں, کوئی دلچسپی نہیں. جب عمل کی باری آتی ہے تو وہ بھاگتے ہیں, دور بھاگتے ہیں. اور یہ ایمان کے دعوے جو زبان پر تو ہیں لیکن دل اس سے خالی ہے, یہ کبھی انسان کو کامیاب نہیں کرتا. ایک مشہور واقعہ, قصہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک درسگاہ میں استاد زار و قطار پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا. طلباء نے پوچھا کہ حضرت جی کیا ہوا, کیا ماجرا ہے, کیوں آپ اس قدر زار و قطار رو رہے ہیں؟ تو استاد محترم نے کہا کہ آج میرا طوطا مر گیا. تو طلباء حیران ہوئے اور انہوں نے پوچھا کہ استاد جی اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ طوطا مر گیا تو ہم دوسرا طوطا آپ کو دے دیں گے, ہم اس سے خوبصورت اور اس سے اچھا طوطا آپ کو پیش کریں گے. بازار میں ایک سے ایک خوبصورت طوطے رہتے ہیں, اس میں رونے والی ایسی کون سی بات ہے؟ تو استاد نے کہا کہ میں طوطے کے مرنے کی وجہ سے میں نہیں رو رہا ہوں, بلکہ بات دراصل یہ ہے کہ اس طوطے کو میں نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنا سکھایا اور وہ اس کا خوب ورد کرتا تھا, اس کو خوب زبان سے نکالتا تھا, ہر وقت وہ اپنی زبان پر اس کلمے کو وہ رکھتا اور پڑھتا تھا. لیکن جو ہی بلی نے اس پر حملہ کیا تو فوراً وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بجائے وہ اپنی پرانی آواز جو اس کی ہوتی ہے اس آواز کو نکالنا شروع کر دیا اور اسی چیخ و پکار میں وہ دنیا سے چلا گیا. مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ وہ تو تھا جو پوری زندگی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے گزار دیا, لیکن مرتے وقت وہ اس کلمہ کو کیوں بھول گیا؟ کیونکہ وہ کلمہ جو ہے اس کے دل میں نہیں اترا تھا, وہ اس کی زبان پر تھا. کہیں ہمارا بھی یہی حال نہ ہو جائے کہ ہم پوری زندگی تو ہم کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے گزار رہے ہیں, لیکن مرتے وقت کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کلمہ ہم سے بھلا دیا جائے, ہم اسے بھول جائیں اور بغیر کلمے کے ہم اس دنیا سے چل بسیں. اللہم احفظنا من. آج مسلمان حب نبوی کے دعوے کرتا ہے, عشق رسول کے دعوے کرتا ہے, لیکن سنتوں پر عمل کی کوئی فکر نہیں.
سنتوں کی طرف بالکل بھی توجہ نہیں، بالکل بھی التفات نہیں، حرام خوری میں، سود خوری میں، رشوت میں، دوسروں کو تکلیف دینے میں، دوسروں کے حق کو دبانے میں اس کی زندگی گزرتی ہے، اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے، اپنے آپ کو عاشق رسول بھی کہتا ہے۔ یہ کیسے عاشق رسول ہیں؟ یہ کیسے عشق رسول کے دعوے کرتے ہیں؟ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک حکایت میں کہتے ہیں کہ ایک شخص اپنے محبوب کی یاد میں بہت زیادہ تڑپا کرتا تھا، بہت زیادہ روتا تھا، چلاتا تھا، واویلا مچاتا تھا۔ اب وہ دل سے یہ سب کرتا تھا یا بظاہر کرتا تھا معلوم نہیں، لیکن بظاہر وہ بہت زیادہ زار و قطار روتا، چیختا، چلاتا، فراق یار کو وہ ظاہر کرتا۔ ایک مرتبہ اس کے محبوب نے اس سے کہا کہ دیکھ بھائی، کل 12 بجے تم میرا انتظار کرو، کل میں 12 بجے آؤں گا۔ تو اس کا جو محبوب تھا وہ دوسرے دن 12 بجے پہنچنے کے بجائے 1 بجے پہنچتا ہے۔ 1 بجے پہنچنے کے بعد دیکھتا ہے کہ وہ جو اس کا جو عاشق تھا وہ خوب گہری نیند میں ہے اور خراٹے لے رہا ہے۔ تو محبوب جو ہے وہ اپنے ساتھ چند اخروٹ کے دانے بھی لائے تھے، اس نے وہ اخروٹ اس کی جیب میں ڈال دیے اور اس کے کپڑے کو مختلف جگہوں سے تھوڑا تھوڑا پھاڑ دیا، کہیں دامن سے، کہیں آستین سے، کہیں کالر سے پھاڑ دیا۔ پھاڑ کر اس سے کہا کہ ارے بھائی، ابھی تو 1 گھنٹہ صرف لیٹ ہوا اور تو خراٹے لینے لگا، تو گہری نیند میں سو گیا۔ ارے عاشق تو وہ ہوتا ہے کہ معشوق کی یاد میں، معشوق کے انتظار میں راتوں رات گزر جاتی ہیں، لیکن اس کی آنکھ میں نیند نہیں ہوتی، وہ تارے گنتا رہتا ہے۔ اور تو کیسا عاشق ہے کہ 1 گھنٹے کی کیا تاخیر ہوئی کہ تو خراٹے لینے لگا۔ ہیلے اخروٹ کے دانے اور مختلف جگہوں سے اس کے کپڑے پھاڑ دیے اور کہا کہ ابھی تو طفل مکتب ہے۔ جس طرح سے بچے اخروٹ سے کھیلتے ہیں، اس کے کپڑے پھٹے پرانے ہوتے ہیں، کہیں کہیں پھٹا چٹھا ہوتا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ تو ابھی طفل مکتب ہے، محبت کیا ہوتی ہے تو کیا جانے۔ ہمارا بھی یہی حال ہے، ہم مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے۔ ہم تو دعوے کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے، ہم دعوے کرتے ہیں اللہ سے محبت کے، دین اسلام سے محبت کے، شریعت و اسلام سے محبت کے ہم دعوے کرتے ہیں، لیکن عمل کا جو ہی وقت آتا ہے تو ہم دور بھاگ جاتے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جبکہ قرآن کریم میں صاف طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ تمہیں سربلندی حاصل ہو، تم چاہتے ہو کہ تمہارا ایک رعب و دبدبہ قائم ہو، تم چاہتے ہو یعنی حکومت چاہتے ہو، سلطنت چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو،
تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، ان کی سنتوں پر مضبوطی سے عمل کرو۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرے گا، جو اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانے گا، تحقیق وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ اور اس کے رسول کے کہا ماننے میں ہی کامیابی ہے۔ پارہ 21 سورہ احزاب آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین اسوہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر امید رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، اور جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں۔ ہمارے لیے آئیڈیل ہے کوئی تو بس آپ کی ذات ہے، آپ کی ذات اطہر ہے، آپ کا لایا ہوا دین، آپ کی لائی ہوئی شریعت مطہرہ ہے۔ اگر ہم نے آپ کے لائے ہوئے دین پر، آپ کس مقصد کے لیے اس دنیا میں مبعوث کیے گئے، آپ کی بعثت کے مقصد کو ہم سمجھ لیے، اور اس کے مطابق اگر ہم اپنی زندگی کو اس کے سانچے میں ڈھال کر اپنی زندگی گزار لیے، تو ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہہ سکتے ہیں، ورنہ ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم کہیں کہ میں عاشق رسول ہوں، میں محب نبی ہوں، میں محب دین ہوں، آپ نہیں کہہ سکتے۔ ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو پھیلانے کے لیے کیسی کیسی تکلیفیں برداشت کیے، آج اسی دین کو آج ہم اپنے پیروں تلے روند رہے ہیں، ہم اپنے پیروں تلے سے اسے مسل رہے ہیں۔ آج بہت بری حالت ہے۔ اللہم احفظنا آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں دین و اسلام پر مضبوطی سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔